الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے ان باتوں کو معلوم کیا تھا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے حرکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنے پیغمبروں کو شہید کیے ہیں تو آپ کے خلاف اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج اسی سلسلے کی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ الگ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ جی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ یہاں دیکھنے سے مراد دو باتیں ہیں، ایک آنکھ سے دیکھنا، ایک تصور سے دیکھنا۔ ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک تصور سے دیکھنا۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے کون سی دید ہے؟ آنکھوں کی۔ اب آپ نے ہمارا نقشہ اپنے ذہنوں میں لے لیا اور آپ کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں اتر گیا، اور ہم اپنے اپنے مقامات پہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آنکھ بند کی اور تصور جمایا تو میں آپ کے پاس آ گیا، تصور لیا تو آپ میرے پاس آ گئے۔ تعین زمان و مکان کا نہیں، قید زمان و مکان کی نہیں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی مقام پر۔ یہاں سے سینکڑوں میل دور چلے گئے، وہاں آپ نے تصور جمایا تو آ گئے۔ سمجھے؟ یہ دیکھنا دو طریقے کا ہوا، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک تصور سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ نے ان کو ظاہر میں بھی دیکھا اور آپ نے اس سے پہلے بھی ان کو دیکھا، وہ سب آپ کے
سمجھے علم میں ہیں، آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ تو ان حالات میں ان کے کیسے ہیں یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں آپ غمگین مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے۔ ایک سبق مل رہا ہے کہ مخالفت جب ہوتی ہے دین کے راستے میں، وہ مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، سمجھے؟ ایک مخالفت جو ہے اصول کی ہے، ایک مخالفت برائے مخالفت ہے، ایک مخالفت برائے اصلاح ہے۔ تنقید بھی یہی ہے، تنقید یعنی اٹیکنگ، تنقید کرنا کسی پر۔ تو ایک تنقید برائے تعمیر، ایک تنقید برائے تخریب، ایک تنقید برائے تنقید۔ تنقید برائے تعمیر کیا ہے؟ کہ آپ کسی معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے مگر ایسا ہونا چاہیے، اگر یوں ہوا تو اور اچھا ہے، ایک تنقید کر رہے ہیں آپ، تو تنقید برائے تعمیر ہو گئی، سمجھے؟ ایک تنقید آپ کر رہے ہیں، جو اچھا کام ہونے کو جا رہا ہے وہ کام میں روڑے پڑ جائیں، اس کام میں رکاوٹ آ جائے، جی اچھے کام میں جو ہے ذہن منتشر ہو جائے، سمجھے؟ تو نہ اچھا کام کر رہے ہیں نہ اچھے کام کو دیکھ رہے ہیں، بار بار ایسا روک رہے ہیں کہ آخر وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تنقید برائے تخریب، یہ تنقید برائے تقریب، تقریب نہیں تخریب، قاف سے نہیں خاص۔ اور ایک تنقید برائے تنقید، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، بولنا، پتھر مارنا، کیڑے نکالنا، جی کیڑے نکالنا، کچھ بیکار کی باتیں کرنا، سمجھے؟ بڑائی مارنا، یہ تنقید برائے تنقید، بلا وجہ پیچھے پڑ جانا، پیچھے پڑ جانا، پیچھے پڑ جانا، سمجھے؟ کچھ بولنا، ہم بھی کچھ بولنے والے ہیں، تو یہ تنقید برائے، یہ تنقید برائے تنقید، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تنقید برائے تخریب، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تنقید برائے تعمیر اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں کنسٹرکشن ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں کام کا پھیلا ہوا بڑا ہوا ہے، جی ایسی تنقید ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ یہ اردو ادب کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، محبوب ان کی باتوں میں آپ دعوت کا کام مت چھوڑیے، اللہ کی طرف بلانے کا کام آپ مت چھوڑیے، اس سے پس مت نہ ہوئیے گا، ان کا کام وہی ہے، وہ کام کرتے ہیں، آپ تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس کام میں لگے رہیے، مخالفت پر آپ غمگین نہ ہوں۔ اور یا رسول اے محبوب، یہ تو آپ کو صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف کیا بولتے ہیں؟ صرف زبان چلاتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں آپ کے تعلق سے تو زبان چلاتے ہیں، ان کے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا، اتنا بڑا پاپ کرنے والے اب یہ چھوٹا کر رہے ہیں، رہنے دیجیے، آپ دین کا کام برابر کرتے رہیے، لوگوں کو بلاتے رہیے، جی۔ اور مزید یہ تسلی بھی دی گئی اس آیت سے کہ ان کا عناد یعنی ان کی دشمنی اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ کتابیں جو ہیں، کتاب کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئیں، توریت، انجیل وغیرہ، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اس پر ان کا ایمان ہے، اس پر ان کا اعتقاد ہے، باوجود ہی ایمان رکھنے کے پھر بھی ان کتابوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو خدا کے نازل شدہ کتابوں کو جب وہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں تو اب ان کی دشمنی کی انتہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، آپ بار خاطر نہ ہوں، آپ تسلی سے کام کرتے رہیں۔ یہ بات کس کو دی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا
کہ ان کی مخالفت چند دنوں کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کرتے رہے. دو قوموں کا ذکر ہے یہاں خاص طور پر، یہود و نصارہ. کیا ہے؟ دو قوموں کا ذکر ہے یہاں، یہود و نصارہ. یہ دو قومیں ایسی ہیں جو کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آنے والے. ان کا کام ہی دشمنی کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلان بنانا، منصوبے بنانا، اس میں دراڑ ڈالنا، یہی ان کا مقصد. کس کا؟ یہود و نصارہ. چاہے اس وقت ہو، چاہے آج ہو، چاہے قیامت ہو. اسلام حق ہے، ان کا نقصان پہنچانے کے سمجھے باوجود اسلام کو نقصان نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے. اب چلیے یہاں اس آیت کا ایک شان نزول ہے، دو شان نزول ہیں یہاں. اس آیت کے تعلق سے دو شان نزول. ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کون ہیں جی؟ سلطان المفسرین. جزاک اللہ. کیا ہیں آپ؟ کون ہیں؟ سلطان المفسرین. جتنے مفسر اس وقت سے لے کر قیامت تک آئیں گے ان سب کے بادشاہ ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کی تفسیر سمجھے، ان کا مقام اونچا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت المدارس کو گئے. بیت المدارس یعنی یہودیوں کا ایک بڑا مدرسہ تھا، وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد ان سے بات چیت کی اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ. اسلام کے بارے میں، پیغمبر آخر الزماں کے بارے میں تمہاری کتابوں میں دلائل موجود ہیں، اسلام لے آؤ، دلائل کے مطابق مان لو. اسلام لے آؤ. تو اس میں سے دو مولوی اٹھے جن کے میں سے ایک ہے نعیم بن عمر اور دوسرا حارث بن زید. یہ دو یہودیوں کے عالم. یہ لوگ پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سے دین پر ہیں؟ آپ کا دین کیا ہے جو ہمیں آپ بلا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر کے آیا. تو انہوں نے جواب میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. معاذ اللہ. تو آپ کو یہودی ہونا چاہیے تھا. معاذ اللہ. صدبار معاذ اللہ. یہ بات انہوں نے کہی تو سرکار کے قلب انور پر کیا ہوا؟ سرکار کے قلب انور پر کیا ہوا؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا دین کیا ہے؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب یہ کہ میں دین ابراہیم لایا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں پیروکار ہوں. یہ جواب تھا. اس پر کیا کہا انہوں نے؟ ارے وہ تو یہودی تھے، وہ تو ہمارے تھے، اور آپ کو معاذ اللہ آپ کو بھی یہودی ہونا چاہیے تھا. معاذ اللہ. یہ کہنا تھا. سرکار کے قلب انور پر کیا ہوا ہوگا جی؟ آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب سرکار کا دل ملول ہوا تو رب نے آیت نازل فرما دی. اے محبوب، اے محبوب ان کی باتوں سے آپ ملول نہ ہو. اے محبوب ان کی باتوں سے آپ ملول نہ ہو. یہ کچھ بھی کہنے دو، بکواس کرنے دو. ہم نے آپ کو دائی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو حق کی طرف بلانے والا بنا. آپ اپنے کام میں لگے رہے. ایک تسلی. دوسری روایت یہ ہے شان نزول کی. ایک روایت بیان کر دیا. اب دوسری روایت شان نزول. کبھی کبھی کئی روایتیں ہوتی ایک آیت کے نزول کے لیے، کبھی کبھی ایک ہی وجہ ہوتی جی. یہاں دو وجہ بیان کیا مفسرین نے. اس میں سے دوسری وجہ کو بھی مفسرین اتفاق کرتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا بڑا مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی، نوٹ والا. وہ پیسے کے بل پر کسی عورت سے صحبت کرتی اور اس سے زنا سرزد ہو. توریت میں لکھا ہوا تھا کہ زنا کرنے والے کو
رجم کر دیا جائے، یعنی سنسار، پتھر مارے جائے۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ اگر توریت کے حکم کے مطابق فیصلہ لیا جائے تو اب یہ مالدار آدمی ہے، اب اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ رجم ہونا پڑے گا، اس کو سنسار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے ایک آیت سن لی تھی قرآن کریم کی، الزانیۃ والزانیۃ، الزانی والزانیۃ، سمجھے، زانی اور زانیہ کو کوڑے مارو، درے مارو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام ہے وہاں بالکل آسان ہے، سنسار کرنے سے خاتمہ ہے، کوڑے لگا لینا، تو اس میں سزا کیا ہے؟ کم ہے، مختصر ہے۔ یہ سنسار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ادھر چلے جائے۔ اب یہ جان کر کے یہاں اچھا سہولت ہے، حضور کے پاس آ گئے، حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، ہاں، تو ان کو سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ اب درے کے ساتھ بات نہیں، اب چونکہ وہ درے تو ان لوگوں کے حق میں وہ آیت آئی تھی جو انمیرڈ ہیں، تفصیل دیکھے نہیں، وہ تفصیل یعنی چھپا لیے، آگے کی باتیں نہیں معلوم۔ ایسے زانی اور زانیہ کو جو انمیرڈ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ درے مارنا چاہیے، اور میرڈ کے لیے کیا سزا ہے؟ سنسار، میرڈ کے لیے۔ اب انہوں نے وہ آیت پڑھ لی تھی، کون سی؟ درے مارنے، جس میں سزا تخفیف ہے۔ آ کر پوچھنے لگے تو حضور نے فرمایا انہیں سنسار کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سنسار کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم توریت میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو درے مارے جائیں، اور آپ غلط بولتے۔ حضور کے بارگاہ میں بیٹھ کر آپ غلط بولتے ہیں، بولنا کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ دین کا کام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کریں گے تو آسمان سے پھل اتر جائیں گے، زمین والے جیب گرم کر دیں گے، سمجھے؟ اس جیب کے گرم ہونے تک کتنی انگار سے گزرنا پڑتا ہے، دین کا کام کرنے والے کو معلوم۔ اب انہوں نے کہا کہ توریت میں تو کیا ہے، چونکہ حضور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کو توریت معلوم نہیں ہے، وہ کیا بول دیے؟ درے مارنے کی بات تو توریت میں آپ غلط کہتے ہیں۔ تو سرکار نے بولا اچھا توریت لے آؤ، توریت لے آؤ۔ اور توریت کون سی زبان میں تھی؟ عبرانی زبان۔ توریت عبرانی زبان میں تھی۔ توریت لاؤ بولنے کا مطلب کیا؟ حضور کو عبرانی بھی معلوم، سریانی بھی معلوم، ساری زبانیں معلوم۔ جب چونٹی کی زبان حضرت سلیمان کو معلوم ہے تو حضور تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، کیا کیا زبانیں معلوم۔ آپ نے فرمایا لاؤ، لایا، توریت لائے، پیش کیے۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا عالم ہی پڑھے، تمہیں پڑھے۔ عبداللہ بن سوریہ ایک عالم، بہت بڑا عالم تھا، تو یہودی تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کون سا عنوان، کون سا باب پڑھنا شروع کیا؟ کون سا لیسن پڑھنا شروع کیا؟ زنا کے تعلق سے جو سزائیں ہیں وہ پڑھنے کے میں سے توریت پڑھتا ہوا آ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے۔ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سنسار کر دیا جائے کہ جب بات آئی تو اس نے وہاں سے ہاتھ لگ دیا، ہاتھ رکھ کر آگے پڑھنے لگے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت مسلمان تھے اور پہلے یہودیوں کے عالم تھے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ باتیں چھوڑ رہے ہو، ہاتھ ہٹاؤ، کچھ باتیں چھوٹ رہی ہیں، ہاتھ ہٹاؤ۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ ہٹایا اور جو عبارت چھوڑ کر جا رہا تھا پڑھوایا تو
یہودیوں کی کیا ہو گئی؟ ذلت ہو گئی. اس میں بیان ہے کہ سزا سنگسار ہے. توریت میں بھی یہی بات ہے. تب جا کر کے یہ آیت نازل. حضور نے فرمایا توریت کا بھی ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے. اب یہی حال ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے. تب مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب دیکھ رہے ہیں ان کے تماشے آپ، ان کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں. یہ بیان فرماتے ہوئے قرآن فرماتا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ. اچھا، حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ بن سلام تھا ہوا جی. اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام حسین تھا. حسین سوات سے، سمجھے؟ یہ آپ کا نام اصلی نام تھا. اچھا، تب اللہ تعالیٰ فرمایا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کتاب کا انہیں ایک حصہ ملا. یہاں مفسرین ایک بات بیان کر رہے ہیں، کلام اللہ ہو یا کوئی کتاب ہو، پوری کتاب سب کو نہیں ملتی. سمجھے؟ کتاب کو مان لینا، یہ قرآن برحق ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر. کتابوں پر ایمان لانے سے، سمجھے، کتاب پر ایمان لانے سے انہیں کتاب نہیں ملی، ایمان ملا. نہیں سمجھ میں بات جی. اب آپ سے میں پوچھوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، مگر اتنا تو میں آپ سے پوچھ لوں، اس میں حافظ قرآن کون ہے؟ نہیں ہے. عالم دین کون ہے؟ نہیں ہے. قاری صاحب کون ہے؟ نہیں ہے. جی مفسر کوئی ہے؟ نہیں ہے. قرآن کے عارف کوئی ہیں اس میں سے؟ نہیں. جی قرآن پر ایمان والے ہیں اس میں؟ قرآن پر ایمان والے سب ہیں. تو قرآن پر ایمان لانے سے کیا ملا ہم کو؟ ایمان ملا. اگر قرآن معاذ اللہ اس کا یا اللہ کی کتابوں کا معاذ اللہ انکار کر دیتے تو ہم کو کیا نہیں ملتا تھا؟ ایمان نہیں ملتا تھا. ایمان، کتاب پر ایمان لانے سے، کتاب کی نسبت سے سب کو ایمان ملتا ہے. ایمان سب کو ملتا ہے، کتاب سب کو نہیں ملتی ہے. اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں. اگر آپ عالم دین نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں. جی اگر کوئی قاری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی محدث اور مفسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی عارف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. سمجھے؟ مومن سب ہیں مگر حافظ سب نہیں ہیں. جی مومن سب ہیں مگر حافظ سب نہیں ہیں. مومن سب ہیں مگر عالم سب نہیں ہے، قاری سب نہیں ہے. جی ہر حافظ عالم نہیں ہے. حافظ عالم نہیں ہوتا یہ نہیں، ہر حافظ عالم نہیں ہے، ہر عالم حافظ نہیں ہے، ہر عالم و حافظ قاری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، مگر ہر کی بات، لفظ ہر کو غور کیجیے. ہر حافظ عالم نہیں، ہر عالم حافظ نہیں، ہر عالم و حافظ قاری نہیں، ہر عالم و حافظ و قاری مفسر نہیں، ہر مفسر سمجھے عارف نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ملتا ہے کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جو ملتا ہے اس کے نصیب کی بات ہے. جی غرہ توڑا جا رہا ہے.
ہم بہت کچھ جانتا ہے، ہم بہت پڑھ کے آیا۔ کتاب کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، اور میری بات نہیں ہے، مفسرین کی بات ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ کتاب پر سب ایمان لائے تو انہیں کیا ملا؟ ایمان ملا۔ ہر مومن کو ایمان ضرور ملتا ہے کتاب کی نسبت سے، مگر کتاب پوری نہیں ملتی۔ ناظرہ پڑھنے والا ہے، وہ یہ سمجھے مجھے پورا قرآن آتا ہے، بند کر کے پڑھ بولے تو بند ہو جاتا ہے۔ حافظ کو قرآن یاد ہوگا، ضرور پڑھتا رہے، ٹھہر حضرت اس کا معنی کیا ہے، بغلیں جھانکتا ہے جی۔ پھر اس کے بعد عالم کو پکڑ کے میں بہت جانتا ہوں، بہت کرتا ہوں، حضرت اس کے نکات کیا ہے، اس کا عرفان کیا ہے، وہ ہے یوں ہوتا رہتا ہے نا۔ تو یہی بتا رہا ہے کہ نصیب میں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ان لوگوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی ان کی نصیب۔ اب نصیبے کی بات ہے، اس کو آپ آسانی سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے جی۔ ایک ارب پتی ہے جی، ایک ارب پتی ہے، ایک کھرب پتی، ایک لکھ پتی، ایک کروڑ پتی ہے، ایک لکھ پتی۔ اب پتی کے بعد پھر وہ ہزار کو پتی نہیں بولتے جی۔ پتی کہاں سے؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، یہ سب رکھنے والا کیا ہے اس کے پاس؟ دولت جی، دولت ہے۔ اب 1000 روپے رکھا ہے، 90,000 روپے رکھا ہے، لکھ پتی نہیں ہوا ہونے کے لیے اب کتنے ہزار کی کمی ہے؟ ابھی 10,000 کی کمی ہے، تو 90,000 بھی تو ایک رقم ہوئی نا، 90,000 بھی ایک رقم ہوئی جی۔ تو اب وہ 90,000 روپے والے سے پوچھو تیرے پاس 90,000 کیوں ہیں؟ لکھ پتی سے پوچھو تیرے پاس لکھ پتی ہیں کیا، لاکھ روپے ہیں یا لاکھوں روپے ہیں؟ کروڑ پتی کا تیرے پاس کروڑوں روپے ہیں کیا ہے؟ تو ہر ایک کا جواب ہوتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا ہے وہ ملا۔ میرے نصیب میں 1000 روپے تھے، 90,000 مل گئے، ان کے حساب میں نصیب میں لاکھوں روپے تھے، ان کو مل گئے، ان کے نصیب میں کروڑوں تھے مل گئے، ان کے نصیب میں اربوں تھے مل گئے، ان کے نصیب میں کھربوں تھے مل گئے، ان کے نصیب میں بے شمار مل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نصیب کی بات ہے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دیتا ہوں میں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جیسے دولت خدا ہی کے طرف سے ملتی ہے، مگر جس کا جو نصیب ہے وہ ملتا ہے، ویسے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا کیا ہے وہ سب جس کے نصیب میں ہے وہ ملتا ہے جی۔ مختصر علم رکھ کر بڑوں کا مقابلہ کر، غلط۔ پڑھے نہ لکھے نام ہے محمد فاضل، میں قرآن پڑھ لوں، میرے پاس اردو ترجمہ ہے قرآن نہیں۔ صدقے جائیں ان کی زندگیوں پر جن کے صبح و شام اس کے سمجھنے سمجھانے میں لگ جاتے ہیں، جن کی زندگیاں اس کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، تب جا کر کے کچھ ملتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا ہر عالم کو، ہر پڑھے ہوئے آدمی کو اپنے آپ پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نصیب میں نہیں۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کیا حرکت کرتے ہیں کتاب کے مل جانے سے کتاب کا علم نہیں ملتا۔ کیا ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے۔ ایمان سب کے نصیب میں، جس کو کتاب پر ایمان آ گیا، ایمان والا سب ہے، سمجھے؟ ایمان والے سب ہیں، میں بھی ایمان والا، آپ بھی ایمان والے، آپ بھی ایمان والے، آپ بھی ایمان والے جی۔ مگر کتاب کا جو علم ہے یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ محنت کرو، لگے رہو، تعلق قائم رکھو، کیا کیا باتیں ملتی ہیں، کیا کیا باتیں ملتی ہیں، کب ملتا ہے، کب کیا ملتا ہے، نعمت لگے رہنا، علماء کے ساتھ رہنا، پیروں کے ساتھ رہنا، بزرگوں کے ساتھ رہنا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا،
اس سے اپنا علم بڑھتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے. آؤ، کیا ہے سنو، کیا دیکھو، قرآن کیا بول رہا ہے دیکھو، اللہ کا کلام کیا فرما رہا ہے دیکھو. کتاب کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، اور ان کو جو حضور نے بلایا کتاب لے کر آؤ. سنا نہیں آپ نے؟ کتاب لاؤ. کون سی کتاب؟ توریت لاؤ، فیصلہ ہو جائے. میرا بھی فیصلہ نہیں، آپ کا بھی فیصلہ نہیں، کتاب کا فیصلہ. جب کتاب کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں بلایا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے منہ پھیر لیا. ثم یتولی فریق، ایک گروپ نے منہ پھیر لیا. سمجھے؟ ایک گروپ نے منہ پھیر لیا اور دوسرے گروپ نے اعراض کیا. سمجھے؟ یعنی اپنی گردن پھیر دی. اعراض کیا؟ اعراض کا مطلب کیا؟ وہ کیا ہو؟ یہ ہے اعراض، توجہ نہ دینا. سمجھے؟ یہ کیا. اچھا، ایسا کیوں کیا؟ یہ یہودی اور نصارہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کے پاس کتابیں آئی اور سب چیزیں ان میں موجود تھی، آخر مڑ جانے کی وجہ کیا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں وہ؟ تو قرآن فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ان کو یہ جرأت مل گئی دو باتوں سے. ایک جرأت ان کو ملی یہودیوں کو کہ ہمارے قوم کے پیغمبروں نے اپنی جانیں دے دی، شہادت پا گئے، بہت سے شہید ہو گئے جیسے زکریا علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. وہ جو ہے ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ پہلے ہی ادا کر دیے، ہم جو بھی کریں گے ہمیں معاف، ہم کو جو بھی سزا ملنا ہے وہ پہلے ہی کفارے کے طور پر ہو گئے. یعنی پیغمبروں کی شہادت کو اپنے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتا رہے. کون؟ نصارہ کہتے تھے ہم جو بھی کر لیں ہم کو، اس لیے کہ ہم سب کے طرف سے، سمجھے، حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے. سمجھے؟ سولی پر جو آپ چڑھے وہی ہم سب کے طرف سے کیا ہو گئے؟ کفارہ. ہم کو کوئی بات، کسی بات کی اب فکر نہیں ہے. یہ دونوں دو اعتبار سے کہنے لگے. تو قرآن فرماتا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ کہتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ تھا ہمیں ہرگز آگ، وہ دوزخ وغیرہ سے جو ڈراتے ہیں، آخرت کا جو عذاب سے ڈراتے، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ ہم پیغمبروں والے ہیں، ہم کو آگ وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں، چھوتی نہیں ہم کو. تو اس پر بیان کیا جا رہا ہے یہاں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ نہیں چھوتی ان کو. قرآن بیان کر رہا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہاں ایک اور بات انہوں نے کی، کیا کہا؟ ہم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ چند دنوں کے لیے، مختصر دنوں کے لیے، پھر ہماری نجات ہے. یہ انہوں نے کہا. تو قرآن فرماتا ہے ان پر عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. ان کا یہ خیال باطل ہے، ان کا یہ خیال باطل ہے. سمجھے؟ یہ خیال غلط ہے. پہلے نبیوں کو شہید کیا انہوں نے، توریت کو پر ایمان لائے، توریت کی باتوں کو مانے نہیں. حضور پر جب ایمان نہیں لائے، محبوب باپ پر جب ایمان نہیں لائے
تو وہ مشرک ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، سمجھے؟ ان کا یہ سوچنا کہ ہمارا تعلق ان سے یہ غلط ہے، ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ حق اپنی جگہ ہے۔ اب اس پر فرمایا کہ قبر یہ دوزخ کا عذاب 4 اعتبار سے ہوتا ہے ان لوگوں کو، سمجھے؟ قبر کا عذاب 4 اعتبار۔ پہلا، کافر کی جو قبر ہے، چاہے وہ شمشان گھاٹ ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی طرح کوئی قبر کھود کے رکھ دیں باکس بنا کر کے، کسی بھی حالت میں ہو، اور قبر جو ہے صرف گڑھے کا نام نہیں، جہاں یہ جسم چلا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ جیسے مچھلی نے کھا لیا، مچھلیوں نے کھا لیا، سمجھے؟ وہ مچھلی کا کھا لینا ہی اس کی خبر، مچھلی ہی خبر اس کی، ہوا میں اڑا دیا رکھ، وہ ہوا ہی اس کی خبر، دریا میں بہا دیا، وہ دریا ہی اس کی خبر، قبر میں دفن کر دیا، وہی قبر، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا قبر کی بات آپ کو؟ تو کافر کی قبر اور مومن کی قبر میں فرق ہے۔ کافر کی قبر جو ہے وہ عذاب کا گڑھا، مومن کی قبر جو ہے جنت کا باغ، سمجھے؟ مومن کی قبر جنت کا ایک باغ، کافر کی قبر جہنم کا ایک گڑھا، سمجھے؟ اب جہنم کا گڑھا کیوں فرمایا سرکار نے؟ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کافر کی قبر میں کافر رکھا جاتا ہے، سمجھے، تو دوزخ کا کھڑکی کھولتے ہی آگ نہیں آتی اس کی قبر میں، اس کی قبر میں آگ نہیں آتی، کیا آتا ہے؟ دوزخ جو جل رہی ہے، دوزخ کی گرمی اور بدبو اس کی قبر تک پہنچتی ہے۔ مومن کی قبر کی جب کھڑکی کھولی جاتی ہے تو جنت یہاں نہیں آ جاتی، جنت کی ہوائیں اس کو آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں اس کو آتی ہیں۔ کس کو؟ مومن۔ وہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مومن اگر ہے، نبی کا دیوانہ اگر ہے، وہ تمام معاملات و خبر آخرت میں، حساب کتاب سب آخرت میں، نبی کو میرے پہچان لیا ہے، اب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت جب بھی آئے ہوائیں آتی رہے، ہوائیں آتی رہے، جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں اور یہاں سے بھیجنے والے تحفے بھی پہنچتے ہیں۔ اس پر ایک مثال دوں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹے باپ نے کہا سب ہے بات، یہ گھر ہے، وہ باغ ہے، وہ کھیت ہے، وہ مڑی ہے، وہ سب ہے، یہ بلڈنگ ہے، اس کے کرائے ہیں، میں تو سب کچھ کروں، اب تمہیں کچھ کمانے کی ضرورت نہیں، اب کیا کرو؟ آرام سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، سمجھے؟ سوتے رہو گے، کھاؤ، منتھلی جا کو وصول کر لو، لا کر مزہ کرو، میرے بچوں کو میں کچھ تکلیف نہیں، تو سب آرام کر کے رکھو، میں چلا گیا ابھی تو میرے بچے آرام سے رہیں گے۔ جیسا ایک ماں باپ سارے انتظامات کر کے اپنے بچوں کو آرام دے کر دنیا سے جاتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے دیوانوں کو آرام کرنے کے لیے قبر کی طرف بلائے، ادھر آ جاؤ، یہاں آرام کرو، یہاں آرام کرو، عبادت بھی نہیں ہے، ریاضت بھی نہیں ہے، کندایا بننے کا
نہ کندا بننا ہے، نہ واٹر بل، نہ لائٹ بل بننا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میٹر ہے، کچھ نہیں. ہوائیں کون سی ہوائیں؟ جنت کی ہوائیں آتی تو مست سوتا ہے. اب یہ جو تحفے جاتے ہیں نا، یہ جیسے زمین پر رکھے جانے والے رکھے جاتے ہیں، ویسے زمین میں جانے کے بعد بیٹا بھیج رہا ہے، بھائی بھیج رہا ہے، بیوی بھیج رہی ہے، سمجھے، شاگرد بھیج رہا ہے، مرید بھیج رہا ہے. یہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک کم کرتے رہتا نا، اس میں سے اٹھا کے خدا بھیجتے رہتا. اب کچھ لوگ ہم ایسے ہیں کہ وہ ہماری نیکیوں میں سے بھی جاتا رہتا ہے، ان کے لیے خاص نیکی کی نیت کر کے یہ تلاوت، یہ سخاوت، سمجھے، یہ استباق، یہ انفاق، یہ راہ حق کا خرچ، یہ میری ماں، یہ میرے باپ، سمجھے، یہاں سے بھیجتے رہتے ہیں. یہ ایصال ثواب کر کے کیا بولتے رہتے ہیں؟ آرام سے رہو، آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں، نیکی کرنے کی ضرورت ہے، اب نیکیاں نہیں ہے وہاں، میں یہاں سے نیکیاں کر کے بھیجتے رہتا ہوں. اس کو اور آسان مثال یہ ہے کہ بیٹا جیسے جا کر سعودی سے کماتا ہے، ارے ماں باپ کیا بولتے، کہیں بھی جانا نہیں، کچھ کرنا نہیں، سمجھے، ماں نماز پڑھ لینا، گھر میں رہنا، میں بھیجتا ہوں کھاتے رہنا، میں بھیجتا ہوں کھاتے رہنا، بولتے نہیں. تو ماں باپ کیا بولتے ہیں، کیسا چل رہا ہے، بولے تو بچہ بھیج رہا ہے، بچہ بھیج رہا، خوش ہوتے ہیں نہیں. جیسا یہاں بچہ بھیجنے پر سعودی سے یا امریکہ سے بچے کے بھیجنے پر جیسا ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ویسا قبر میں ماں باپ خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ وہاں سے سخاوت بھیج رہا ہے، تلاوت بھیج رہا ہے، ذکر بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، سب بھیج رہا ہے، میرا بچہ بھیج رہا ہے، میرا بچہ بھیج رہا ہے. سمجھے، ایک بڑی پیاری بات ہے. میں سب کتابیں پڑھتا ہوں، آل راؤنڈ پلیئر ہوں، سب کتابیں پڑھتا ہوں. ایک کتاب انہی کی فضائل صدقات ہے، انہی کی کتاب فضائل صدقات. اس میں وہ صاحب کتاب مولوی زکریا سہارنپوری لکھتے ہیں کہ جب مومن کے رشتہ داروں کی سخاوت یا ان کی طرف سے ایصال ثواب ان مردگان کو پہنچتا ہے، تو جو لوگ نہیں بھیجتے ان کے لوگ ان کی قبروں سے نکل کر ان کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس کچھ آیا رہا تو دیو نا. اس کی مثال آسان سمجھیے کہ بیٹا کماتا نہیں، دیکھتا نہیں، کپڑے نہیں پہناتا، باپ کے دیکھ بھال نہیں کرتا، اب کیا بولتے ہیں، ذرا کپڑے رہتے دیں، ذرا کھانا دیں، ذرا بیڑی کو پیسے دیں. کیا جی تمہارا بیٹا ہوتا کروڑ پتی ہے نا، لکھ پتی ہے نا تمہارا بیٹا، دیتا نہیں کیا؟ انہیں دیتا تو تمہارے پاس آتا تھا کیا؟ بولتے ہیں نہیں. زمین میں ایسے واقعات ہیں نا، ایسے واقعات قبر میں ہیں. تو کافروں کی قبر دوزخ کا گڑا، اب ان کو دوزخ کے کھڑکیاں کھولیں گے، ہوا آئے گی، ہوا، وہ ہوا کیسی ہوگی، گرم، اب پھر دوزخ کی بدبو اتنے سے ہی وہ گڑے میں یہ آتا رہے تو اب کیا ہو جاتا آدمی، موت پکارے گا وہاں، ارے اس مصیبت سے تو مر جانا اچھا ہے. ایک بار مر گئے، ایک بار مر گئے، اب آ گئے، اب چکو. ایک عذاب ان کا قبر کا ہوگا، سمجھے. اور قبر کی ایک ہوا دنیا میں چلتی ہے روزانہ، روزانہ ایک ہوا چلتی ہے، وہ گرم دوزخ کی ہوا دنیا میں پھیلتی ہے. وہ وقت ہے ظہر کا، زوال کے وقت پر جو دھوپ رہتی ہے نا، وہ کی ہوا کا مفسرین نے فرمایا وہ ایک ہوا ہے. اس لیے اس وقت ٹال کر کے نماز پڑھو.
زوال میں نماز پڑھنے کو اسی لیے منع کیا، وہ ٹال دو، وہ مختصر گھڑی ہوتی، سمجھے؟ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کے قبروں میں آگ نہیں آئے گی، دوزخ کی ہوائیں آئیں گی، بدبو آئے گی، سمجھے؟ اس کے بعد دوسری بات فرماتے مفسرین کرام کہ بعد حشر، قبر کا تو ہو گیا، حشر کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے دور رہیں گے، کچھ لوگ، پورے کے پورے نہیں، کچھ لوگ دوزخ سے دور رہیں گے، مگر وہ دوزخ کی دوری کے باوجود ایک چنگاری ان کے تلووں کو لگے گی، داخل نہیں ہوں گے دوزخ میں، کچھ لوگ داخل نہیں ہوں گے دوزخ میں، کیا رہیں گے؟ دور رہیں گے، تو دوزخ سے ایک چنگاری ان کے تلوے کو لگے گی، وہ تلوے کو جو گرمی پہنچے گی اس چنگاری کی، اس سے ان کے دماغ کھولتے رہیں گے۔ یہ دوسرا۔ تیسری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں جن کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، چنگاری کو جب برداشت نہیں کرتے تو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تیسرا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ بعض ایسے ہیں کہ جو دوزخ میں جانے والوں کے علاوہ اور ہیں، وہ ان میں خود داخل ہو جائے گی، یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوئیں گے بعض لوگ، اور بعض لوگ کیسے ہوں گے؟ ان میں دوزخ ہو جائے گی، دوزخ ان میں داخل ہو جائے گی، یعنی ان کا سارا جسم انگار ہو جائے گا، انگار ہو جائے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے نبی کا انکار کرنے والے، نبی کی شان معلوم کرنے کے باوجود نبی سے روگردانی کرنے والے، کتاب پر ایمان رکھ کر صاحب کتاب کے تشریف آوری کے بعد ان کا انکار کرنے والے، اے محبوب ان کو ہم چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے؟ آپ بارے خاطر نہ ہوں، آپ کام کریں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان پر ہمارا عذاب رہے گا، عذاب رہے گا۔ ان کا خیال خام ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، یہودیوں کے دیگر پیغمبر شہادت پا گئے، انہوں نے ہمارے طرف سے جو بھی کفارہ تھا ادا کر دیا، اب ہم جو بھی کریں کر سکتے ہیں، یہ خیال ان کا خام ہے، سمجھے؟ تو فرمایا قرآن نے نصیب من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بین، اچھا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا آگ ہم کو تھوڑا سا لگ جائے، یہ رہا ان کا خیال خام۔ اب مومن کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، دین اسلام کیا فرماتا ہے، سرکار کے ارشادات کیا ہیں، اس پر غور کریں گے آپ تو مومن اس طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں اس طریقے سے جائے گا جیسے کوئی سونا میل دور کرنے کے لیے بٹی میں ڈالا، مومن کو عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا دوزخ میں، مومن کو جلانے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، کندن بنانے کے لیے، سمجھے؟ اس کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے چند دن ڈالا جائے گا، جا کر کے وہ میل سے صاف ہو کر کے آئے گا۔ اور بعض تو ایسا ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر شفاعت ان کے پاس، شفاعت ان کے پاس ہے، ایصال ثواب ان کے پاس ہے، سمجھے؟ بزرگان دین کا دامن ان کے ساتھ میں ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ جب مل جاتی ہیں تو اتنا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ محبوب آپ چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں تو جس کو چاہیں آپ، تو بعض بدعقیدہ یہ سوال کرتے ہیں اگر ایسا تھا تو حضور چاہ کر کافروں کو کیوں نہیں نکال لیتے، عذاب سے کیوں نہیں بچا لیتے، سمجھے؟ رحمت للعالمین تھا نا، کیوں نہیں بچا لیتے؟ ایسا سوال کر دیتے، ان کا جواب یہی دینا چاہیے کہ اللہ کے نافرمان ہونے کا مطلب یہ کہ نبی کو نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو نہ ماننا، نبی کی عظمتوں کو نہ ماننا،
تو انہیں دوزخ کا اتنا سخت عذاب ان کے گناہوں کی بنیاد پر نہیں، ان کی بے ایمانی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، ان کے کفر کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، ان کی گستاخی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، ان کی بدعقیدگی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے، کافروں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اور پنیا بھی کرتے ہیں، وہ پنیا بھی تو کرتے ہیں، کیا وہ کنواں نہیں بناتے ہیں؟ اچھا کام نہیں ہے؟ ہاں، رفاہ عام کا کام نہیں کرتے، وہ اچھا کام نہیں ہے وہ؟ تو ان اچھے کاموں کا تو کچھ دینا چاہیے نا، اچھے کاموں کا کچھ دینا چاہیے، سمجھے؟ تو نہیں، نبی کو نہیں مانتے تو اس کی اچھائی اچھائی نہیں ہے، اس کی اچھائی اچھائی نہیں ہے، اس کی نیکی نیکی نہیں ہے، اس کی عبادت عبادت نہیں ہے، اور ہم کرم کرنے پر آ جائیں تو نبی کے ماننے والے کا گناہ گناہ نہیں، ہم دینا چاہیں، نہیں سمجھ میں بات تو اللہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اور جھوٹ نے جو باندھتے تھے، وہ غرے میں تھے، غرور میں تھے، تکبر میں تھے، ہم ایسے ہم کو کچھ بھی نہیں ہے جو کہتے تھے، سمجھے؟ ان کا جواب قرآن کریم میں اس طریقے سے دیا ہے۔ اب آئیے یہاں سے کچھ باتیں مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ ان آیتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یہ مفسرین بیان کر رہے ہیں، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنی رائے نہ یہ کہیں کہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے پیغمبروں کو شہادت ہوئی، ان کے بدلے میں ہم تم کو معاف کر دیں گے، تمہارے پیغمبر سولی پر چڑھ گئے، اس کے بدلے میں ہم تم کو معاف کر دیں گے، نہ توریت میں رہا، نہ زبور میں رہا، نہ انجیل میں رہا، نہ قرآن میں بیان ہوا، مگر یہ باتیں کدھر سے گھڑ لیے؟ اپنے آپ سے گھڑ لیے۔ تو قرآن فرماتا ہے کبھی بھی مسلمانوں یاد رکھو، دین کے معاملات میں اپنے خیالات کو نہ گھڑنا، دین کے معاملے میں اپنے خیالات کو نہ گھڑنا، اپنی بات میں اپنی رائے کو دین میں نہیں لانا، سمجھے؟ بے پردہ عورتیں جا کر کے آفسوں میں بیٹھے تو کیا نقصان ہے؟ بہت اچھا ہے نا، زمانہ ترقی کر گیا، دیکھو دو کماتے ہیں، سمجھے؟ کون کون، بیوی بھی کماتا ہے، شوہر بھی کماتا ہے، اور دیگر مذاہب والے ترقی میں ہیں، بلڈنگز پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، کیا کیا ان کے ایجوکیشن دیکھو، کیا ہمیں بھائی کام کو گھر میں ڈال دیے ہیں۔ ایسا ذرا رہے تو دین اپنی جگہ ہے، مگر آج کے زمانے کا حال بھی تو خیال میں رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اپنے خیالات سمجھے؟ سود نہیں لیا تو ہوتا ہے کیا؟ سمجھے؟ یہ سب کیا ہے؟ اپنے خیالات، سمجھے؟ مجمع میں لے جا کر عورتوں کو مردوں سے ملاتے رہیں گے تو اچھا ہے نا، سمجھے؟ دوستی بڑھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے خیالات۔ تو اس آیت کی روشنی میں قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ خبردار یہود و نصارہ کی طرح اپنے خیالات دین میں نہ لانا، تم آپ مسلمان ہو، مومن ہو، تمہاری زندگی دین کے احکامات کے مطابق۔ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ دین کے احکامات۔ کیا بول رہا ہے دین؟ مفتیان کرام کیا فتوا دے رہے ہیں؟ علماء کرام کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر ان کی باتیں دین سے ہٹ کر ہیں تو ان کے فتوے کو ریجیکٹ کریں، اگر دین کے مطابق ہیں تو ان فتووں کو ماننا پڑے گا، چونکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے۔ تو اس آیت سے، ان آیتوں سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ اپنی رائے زنی دین میں
نہیں کرنا چاہیے. میں بڑا ہوشیار ہوں, بڑا عقل مند ہوں, بہت کچھ, میرا دماغ ایسا ہے, سمجھے, میرے دماغ کو اگر گورنمنٹ قبول کر لی تو کروڑوں روپے دے دے گی, یہ سب سمجھے. چاند پر پہنچنے کا دماغ رکھو, دین کی غلامی میں رہنے کا مزاج, علماء کی غلامی میں رہنے کا مزاج رکھو, بزرگوں کی غلامی میں رہنے کا مزاج رکھو. دماغ اونچا رہے, مزاج اونچا نہ ہونے کا, سمجھے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, آپ کچھ بھی بنائیے, کچھ بھی تیاری کیجئے, ترقی کیجئے, کون منع کرتا ہے؟ اسلام نے منع نہیں کیا, مگر اسلام کے مطابق سمجھیں, پوری زندگی بناؤ, پوری زندگی کو اسلام بناؤ اور اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھالو اور اسلام کو اپنے طریقے کے مطابق نہ لگے. یہ پہلی بات مل گئی جی. اچھا, دوسری بات یہاں کیا ملی کہ ان لوگوں کو ذکر جو ہوا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کافر ہیں, مشرک ہیں, ان لوگوں کے عذابات کا ذکر کر کے مومن کو یہ بتایا گیا کہ مومن کی کوئی عبادت برباد نہیں جاتی, مومن کی کوئی نیکی, کوئی عبادت برباد نہیں جاتی. اگر وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے کنویں بنا رہا ہے, سمجھے, اور سرائے بنا رہا ہے, اور کیا کیا بنا رہا ہے, بڑی بڑی, یہ سمجھے, کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اتنے بڑی نے اچھائیاں ان کی ہمارے سامنے ہیں, نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مومن اگر راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے, صدقے کا مومن راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے تو راستے سے تکلیف دینے والے کانٹے کو ہٹا دیا, صدقے کا ثواب. ارے کانٹا بھی نہیں ملا, پتھر بھی نہیں ملا, روزانہ مومن سے ملتا ہے, روزانہ مومن سے ملتا ہے. سلام کر, سلام کرتے وقت میں جلاد کا چہرہ مت بنا, مسکرا کر جواب دے گا تو یہ سلام کا ثواب الگ, مسکرانے کا بھی الگ. سرکار فرماتے ہیں مومن کو دیکھ کر مومن جب مسکراتا ہے تو ایک صدقے کا ثواب. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہائے ہائے. اس کے بعد پھر تیسری بات ان آیتوں کے سے فائدہ یہ مل رہا ہے, شریعت کے فیصلے پر راضی رہنا ہی علامت ایمان ہے. مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ شریعت, شریعت کی پابجاہی, شریعت کے فرامین, شریعت کے احکامات پر عمل کرنا. اگر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ماننا,